فلسطین کی آزادی کی تحریک کئی ڈیکیڈ سے مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ اب تک لاکھوں فلسطینی اپنے ملک کی آزادی کے لیے خون دے چکے ہیں۔ وہاں پر ویسے ملیٹنسی کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ کئی فلسطینی ملیٹنٹ گروپس آئے اور ختم ہوئے، دوسرے بنے ان کی جگہ پہ، لیکن یہ تحریک رکی نہیں۔ فلسطین کی آزادی کی تحریک کبھی رکی نہیں۔ اسرائیل ان کو کرش نہیں کر سکا اب تک۔ PLO ایک بنی تھی کئی ڈیکیڈز پہلے، جس سے پھر حماس نے بھی جنم لیا تھا۔ PLO ویسے اخوان المسلمون سے شروع میں انسپائرڈ تھی، مصر کی بڑی جماعت جو کہ 100 سال کی اب ہو جائے گی 2028 میں۔ 1928 میں اس کو ایجپٹ کا ایک ٹیچر تھا حسن البنا نے اخوان المسلمون بنائی تھی۔ ترکی میں یہ جو اردوغان کی جماعت ہے وہ بھی اس سے متاثر رہی ہے۔ پھر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی جو رہی ہے یہ حسن البنا کے خیالات سے متاثر رہے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کے یہ ٹریڈیشنلی سپورٹر رہے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر PLO جو ہے نا وہ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ اس کا وجود ہے، اس کی حکومت بھی ایک طرح سے ویسٹ بینک کے اندر ہے، لیکن وہ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ آج وہاں پر جو سب سے زیادہ پاورفل ملیٹنٹ جماعت ہے وہ ہے نمبر 1 پہ حماس، اور پھر اسلامک جہاد اور باقی بھی ہیں۔ حماس مین ہے، لیکن PLO کی ایز اے سیڈ ویسٹ بینک کے اندر سرکار ہے ایک طرح سے، لیکن سپورٹ وہاں پر بھی حماس کو بہت زیادہ حاصل ہے ویسٹ بینک کے اندر۔ محمود عباس صاحب PLO کے چیئرمین ہیں۔ زیادہ تر جو مسلمان ممالک ہیں وہ PLO سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں when it comes to issue of Palestine۔ یہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا PLO والے زیادہ ایکٹیو آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن حماس جو ہے نا یہ کچھ افغان طالبان کی طرح کا ایک گروپ ہے۔ They think that power talks with power۔ حماس والے کچھ ایسا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے گراؤنڈ پہ پھینٹی لگاؤ، مزید پھینٹی لگاؤ، بہت زیادہ پھینٹی لگاؤ، پھر بات کرو۔ اس طرح کا کچھ ان کا آپریشنل اسٹائل ہے۔ افغان طالبان کی بھی اگر آپ دیکھیں، ایک طرف ان کی گراؤنڈ پہ کارروائیاں جاری رہتی تھی، لڑتے رہتے تھے امریکہ سے، لیکن دوسری طرف ان کا قطر میں بھی پولیٹیکل آفس ہوا کرتا تھا، وہ ادھر بیٹھے رہتے تھے، ٹاکس کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتے تھے۔ حماس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ملائیشیا اور ترکی کے اندر ان کی سیاسی پریزنس رہی ہے۔ اچھا، ویسے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایک پوری ٹیم ملائیشیا میں دھر لی گئی ہے لاسٹ ویک۔ وہاں پیلسٹینین ایکٹیوسٹ کو وہ ٹارگٹ کرنے گئے تھے، لیکن ملائیشیا والوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، موساد کو پکڑ لیا۔ چوروں کو پڑ گئے مور، ایک کہاوت ہے نا، تو وہ والا حساب ہو گیا، موساد پکڑی گئی ہے ملائیشیا کے اندر۔ بہرحال لاسٹ ایئر اسی مہینے اکتوبر میں حماس کے چیف اور افغان طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی بات ہوئی تھی فون پہ۔ ترکی کا بڑا اخبار انادولو ایجنسی، اس نے یہ ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح سے رپورٹ کی تھی کہ حماس چیف ہولڈز کالز ود طالبان فارن منسٹر اسماعیل ہانیہ ہیلز طالبان وکٹری اوور US فورسز ان افغانستان۔ اب 2-4 روز پہلے یہ جو میں نے آپ کو خبر بتائی نا، فون پہ ان کی بات ہوئی ہے، یہ لاسٹ ایئر کی ہے، لیکن 2-4 روز پہلے ایک اور ایسی ہی بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغان طالبان کے جو اسپوکس مین ہیں ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر پر یہ ٹویٹ لگائی ہے اور تصویر انہوں نے جاری کی ہے، جس سے اسرائیل پریشان ہو گیا ہے۔ افغان طالبان جا کے ملے ہیں اسماعیل ہانیہ سے، حماس کے چیف سے، وہ حماس جس نے لاسٹ ایئر 11 روزہ جنگ میں اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا، اور وہ طالبان جنہوں نے امریکہ جیسی فورس کو افغانستان میں 20 سال تک لنگی ڈانس کرایا، یہ دونوں مل گئے۔ مڈل ایسٹ آئی نے، مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ، انہوں نے یہ خبر لگائی ہے آج کہ افغانستان طالبان یوزز حماس میٹنگ ٹو سینڈ اے میسج ٹو دی مسلم ورلڈ۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارلیئر دس ویک طالبان گورنمنٹ اسپوکس مین ذبیح اللہ مجاہد ٹویٹڈ آؤٹ اے پکچر آف ہم میٹنگ ود حماس لیڈرز ان استنبول۔ In the tweet, Mujahid said that he discussed issues of Afghanistan and Palestine, including the status of Al-Aqsa Mosque, with a delegation that included Ismail Haniya, Hamas political chief. ویسے تو افغانستان اور فلسطین کا ایک مذہبی حوالے سے کلوز لنک رہا ہے۔ جن لوگوں نے وہ احادیث سن رکھی ہیں ان کے علم میں یہ بات ہوگی۔ میں یہاں پر براڈر ویو میں کئی بار یہ چیز ڈسکس کر چکا ہوں کہ ان دونوں کا ریلیجس لنک ہے، لیکن اب اٹ اپیئرس کہ ایک اسٹرانگ جیو پولیٹیکل لنک بھی ان دو ریجنز کا بن رہا ہے۔ خراسان پہ جن کا رول ہے وہ کہہ رہے ہیں ایلیا کی پروٹیکشن کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو کہ ایلیا کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس گروپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے یہاں پر افغانستان کے لیے خراسان اور فلسطین کے لیے ایلیا کا لفظ یوز کیا ہے، کیونکہ
احادیث میں یہی دو نام آتے ہیں ان ریجنز کے، اور یہ ان کے پرانے نام ہیں بیسیکلی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے وہاں پر۔ افغانستان کا خاموشی سے ایک رول بن رہا ہے فلسطین کے اندر، a development which US and Israel tried to stop for 2 decades almost۔ لیکن دیکھیں جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ تو ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک لنک بن رہا ہے فلسطین کے اندر، افغانستان کا لنک بن رہا ہے۔ مین وائل اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی بری خبر یہ ہے کہ نابلس کا شہر مقبوضہ فلسطین کا ایک بڑا اہم شہر ہے، یہاں سے نابلس سے ایک مسٹیریس فلسطینی ریزسٹنس گروپ ایمرج ہوا ہے، نیا اسی سال اگست سے لے کر ایمرج ہوا ہے، جس نے بڑا تیزی کے ساتھ کارروائیاں کی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے اوپر کارروائیاں کی ہیں اس نے، اور چیک پوسٹ کے اوپر کی ہیں، اور نابلس کا جو علاقہ ہے یہ ویسٹ بینک کے اندر ہے، یہاں پر اگر آپ میپ دیکھیں یہاں پر ہے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کو میجر ریزسٹنس فلسطین کی یہاں والے علاقے سے، غزہ کے علاقے سے فیس کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اسلامک جہاد اور حماس دونوں کا گڑھ غزہ ہے۔ غزہ پہ تو بلکہ حماس کی حکومت بھی ہے اس وقت۔ ادھر ویسٹ بینک کے اندر PLO محمود عباس والی جو ہے ان کی حکومت ہے، اور محمود عباس کی جو گرپ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈھیلی ہو رہی ہے زیادہ، اور وہاں پر جو اسٹرانگ ریزسٹنس کی بات کرنے والے گروپ ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک نیا گروپ نکلا ہے جس کا نام ہے لائن ڈین۔ ناک میں دم کر کے رکھا ہے انہوں نے اسرائیل کے۔ گریلا وارفیئر والا ان کا اسٹائل ہے، اسٹرائک کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر ویسٹ بینک میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں آج کل، بڑا کریک ڈاؤن شدید قسم کا انہوں نے کر رکھا ہے، وہاں پر روز ریڈز ہو رہی ہیں اور ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن جو انہوں نے کیا ہے اس کا نام رکھا ہے بریک دا ویو آپریشن۔ اب یہ ہیں کون، یہ کون سا نیا گروپ ہے، یہ جاننا بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ عام گروپ نہیں ہے، اس کی ایک اسپیشلٹی ہے، ٹین ایجرز کا گروپ ہے بیسیکلی، ٹین ایجرز کا، ارلی 20s میں ان کی عمریں ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، ان کا یہ گروپ ہے۔ اور اس کے ممبرز جو ہیں ان کے انڈیویجول ٹائز ہیں اصل میں فلسطین کی 4 بڑی پارٹیز، فتح، حماس، اسلامک جہاد اور پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن۔ یہ 4 بڑی تنظیمیں ہیں فلسطین کی، ان چاروں کے ساتھ ان کے لڑکوں کے لنکس ہیں، لیکن یہ کسی سے آرڈر نہیں لیتے، ان میں سے کوئی بھی گروپ ان کو آپریٹ نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ ہی آپریٹ ہو رہے ہیں نئے بینر کے نیچے، 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت کہ ہم نے اسرائیلی فورسز کو سبق سکھانا ہے اور ان کو نکالنا ہے اپنی زمین سے فلسطین کی موومنٹ کے لیے۔ تو اب دیکھیں ٹین ایجرز کے اندر یہ موومنٹ پھیل گئی ہے، اور یہ بڑا خطرناک سائن ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی قابض فورسز کے لیے کہ جب ٹین ایجرز کے اندر اگر آزادی کی لہر، آزادی کی امنگ پیدا ہو جائے نا، تو پھر اس ریزسٹنس کو کچلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔